حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف کیسا تھا؟ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ رسول اللہ سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں رسول اللہ سے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور بیان فرمانے کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب عام آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ پھر حضور نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس نے بہت اچھی توبہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات رسول اللہ کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حدورت سلمہ کہتے ہیں کہ ان کے ذمہ ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں رسول اللہ سے مدد لینی چاہی اور کہا کہ اے محمد، میرے اس آدمی کے ذمہ 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا حق اسے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حدورت بازار گئے۔ ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لنگی بنایا اور چادر کھول کر اس یہودی سے کہا، تم مجھ سے یہ چادر خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ میں 4 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ اے حضور کے صحابی، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا کہ یہ چادر تم لے لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کے 2 آدمی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنا حق کسے دیتا ہوں؟ حضور نے فرمایا، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن-دازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی اہلیہ حضرت خولہ بن قیس فرماتی ہیں، بنو سعدہ کے ایک آدمی کی ایک وسق کھجور حضور کے ذمہ قرض تھی۔ اس آدمی نے آ کر حضور سے اپنی کھجوروں کا تقاضا کیا۔ حضور نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ انہوں نے اس کی کھجوروں سے گھٹیا قسم کی کھجوریں دینی چاہی۔ اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان انصاری نے کہا، کیا تم رسول اللہ کو ان کی کھجوریں واپس کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، اور حضور سے زیادہ عدل کرنے کا حقدار کون ہے؟ یہ سن کر حضور کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے فرمایا، یہ ٹھیک کہتا ہے، مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتے جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے۔ پھر فرمایا، اے کھولا اسے گن کر ادا کر دو، کیونکہ جس مقروض کے پاس قرض خواہ خوش ہو کر جائے گا اس کے لیے زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں دعا کریں گی، اور جس مقروض کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھتے ہیں۔